اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد و اہل بیت میرے محترم سامعین، جڑا سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ حل عطا نال سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ مبارکہ حل عطا یا سورہ انسان، یہ 29ویں پارے یہ 3 آیتاں نال سلسلہ گفتگو جاری رکھا گیا۔ جناب جڑے متواتر دوست آتے رہنے وہ جانتے ہیں کہ خالق نے فرمایا کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ پھر خالق فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے پانی کے ایک قطرے سے اس انسان کو پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کا امتحان لینے کے لیے ہم نے اس کو سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ یہ سارا ترجمہ حضور کو یاد ہو چکا ہے میرے محترم سامعین۔ آخرت اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے نہ تھا تو بنا دیا تو دیکھنے سننے والا بنا دیا، اور پھر انسان کے سامنے ہم نے خود ہی ہدایت کا راستہ بھی رکھ دیا، اما شاکر و اما کفورا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، میں کوشش کی تھی کہ قرآن وچوں ہدایت اور ہادی پڑھیا جائے۔ جناب نے وہ سارا سماعت فرما چکے، وہ ذہن موجود ہے، تو میں 2-3 منٹ سے دہرا دینا۔ میں قرآن حکیم چوں ثابت کیتا کہ ہادی دے اوصاف کے بیان کیتے قرآن چوں کہ کیسا انسان ہے جنہوں ہادی ہونا چاہیے۔ وہ تسا سنیا وہ انعام والے ہاتھی نے، جڑے گمراہ کدی نہیں ہوتے وہ ہاتھی نے، جڑے کدی بھی راستہ نہیں بھٹکتے وہ ہاتھی نے۔ ہادیاں دے اوصاف بیان کرنے تو بعد پھر میں ایک مجلس اس تے پڑھی کہ اگر ہادی وچ کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے تو پھر ہدایت لینے والے وچ بھی کچھ کوالٹیاں ہونی چاہیے۔ وہ بھی پھر میں پڑھیا کہ انہوں متقی ہونا چاہیے، اور متقی ہونے واسطے اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم، وہ سارا کچھ جناب کو یاد ہوئے گا یقیناً۔ پھر میں کل عرض کی تھی کہ ایسے لوگاں دا بھی ذکر قرآن چ اللہ نے فرمایا جنہوں نے اللہ ہدایت کرنا ہی نہیں چاہتا، یعنی جڑے اللہ دیا نشانیاں دا انکار کرتے ہیں، اللہ انہوں نے ہدایت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ سلسلہ ہدایت 8 دن جاری رہا۔ اج میں انہوں کلوز کرنا چاہنا ہوں، اج میں دسنا چاہنا اور یہ سوچنا چاہنا قرآن حکیم کے مطابق کہ جس دن تو چیلنج ہوا ہے نا کہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کروں گا، چیلنج شیطان نے کیتا سی کہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کروں، اللہ فرمایا میں تینوں مہلت ضرور دینا، لیکن میرا حق ہے کہ میں پھر تیرے مقابلے تو کوئی ہادی بنا۔ اگر تو میرے بندیاں نو گمراہ کرن دا ارادہ کر لیا تو پھر میرا بھی ہادی جتھے جتھے تو گمراہی پھیلائے گا اتھے اتھے میرا ہادی ہدایت دے گا۔ یہ مقابلہ کر لیا تو جڑے میرے ہون گے وہ تیرے ہاتھ نہیں آؤں گے، ہو سکتا جڑے پھر میرے ہون گے وہ تیرے ہاتھ بھی نہیں آؤں گے۔ یہ شیطان کا بھی ایک چیلنج ہے، وہ وحدانیت نے احدیت نے وہ چیلنج قبول کر لیا، اور الحمدللہ اساں ہن ارادہ کر لیں کہ ساڈا شیطان نال واسطہ نہیں، ساڈا توحید نال واسطہ ہے۔ دیکھو اللہ پاک ساڈے نال ہے الحمدللہ، اس سانوں گمراہ کردا جگہ جگہ تے ایتھے نہ کرے اوتھے نہ کرے اوتھے، انسان دا دشمن ہے۔ میں اج دسنا چاہنا جس اللہ نے سانوں ازل تو لے کے تے آخری پیغمبر تک آوارہ نہیں چھڑیا، میں پھر کہہ رہا کدی خلیل آ جاندے نے، کدی نوح جیسے نجی اللہ آ جاندے نے، کدی موسیٰ جیسے کلیم اللہ آ جاندے نے، کدی عیسیٰ جیسے روح اللہ آ جاندے نے، تو پھر اخیر ہوئے کہ محمد رسول اللہ آ جاندے ہیں۔ جدوں اللہ پاک نے ساڈے تے اتنا رحم کیتا ہے کہ اس کتے نو کھلا نہیں چھڈیا۔ ویکھو نا جے اللہ دا بڑا اس آکھیا سی مینوں مہلت دے تے میں تیرے بندیاں نو وڈا، ویکھو تسی کیسی گل ہے کہ مہلت بھی توں دے تے بندے بھی تیرے گمراہ کرن۔ اللہ انج کیتا ہے، یہ رسا شیطان دا ضرور وڑیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ
جتھے جتھے توں بندے نو وڈن لگو نا میرا ہاتھی دس چھڑے گا کہ ادھر نہ جایا جی ادھر کھلا جی. بہت شکریہ میرا خیال سے قبول کر لیا. بھئی ہاتھی دستے آئے نے, حضرت آدم بھی دستے آئے نے, نوح بھی دستے آئے نے. جتھے جتھے شیطان نے شیطانی کرنی ہے اتھے اتھے نا جی ہاتھی دس دیتا ہے کہ ادھر جے تے کھلا جی. میں تمہیں نوجوانوں میں ایک مخاطب ہوں, تسی جدوں کوئی عیب کرن لگ دے ہو نا, عیب جڑا کام ٹھیک نہیں, تسی سوچ کے دسو کہ ویسے تو اندر ایک گھنٹی کھڑک جاندی ہے کہ ٹھیک نہیں ہو, اندر ایک گھنٹی کھڑک جاندی ہے. جڑا بندہ آندا نا میں قرآن نہیں پڑھیا تو میں حدیث نہیں پڑھیا, اے رولا ہی کوئی نہیں. اس حشر والے دن بندے یہ سمجھ کے بچ جان کہ تہاڈا خیال ہے کیا کر کے میں تے جی قرآن شریف نہیں پڑھیا, میں تے حدیث نہیں سی پڑھی نا. جہڑے ویلے بندہ پیڑا کرن دا ارادہ کردا ہے اسی ویلے اندر گھنٹی کھڑک جاندی ہے کہ مرضی تیری اپنی ہے, مڑنا تو کوئی نہیں. اون جے ایک تیرے میں دساں یہ ہے عیب ہی ہے, عیب چھوٹا عیب دساں, میں وڈیاں وڈیاں نہیں نہ کرتا, میں چھوٹا دسنا. ابے کو چوری موٹر سائیکل کڈن لگیا ہوں وہ اندروں ڈرتا ہے کہ جے ابے نو پتہ لگ گیا ہے وہ جڑا اندر دا ڈر ہے نا انہوں ہدایت آندی. وہ اندر دا ڈر جنہوں سارے ڈر رہ جانا وہ یزید ہوندہ ہے. مولا تانوں جزا دے وے. میرے محترم سامعین, آج میں دسنا چاہنا جس اللہ نے آدم تو لے کے مصطفیٰ تک سانو آوارہ نہیں چھڑیا, میرے تے تواڈے نبی جڑے سرکار دو عالم نے, آخری پیغمبر سرکار دو عالم, انہاں تے آ کے اللہ نے نبوت بھی ختم کر دیتی, اللہ نے رسالت بھی ختم کر دیتی. نبی تو بعد نبی کوئی نہیں. تو انہوں کو شک ہے وہ ساڑھے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں. ٹکا کے بولو, تسی تو چپ ہی کر گئے وہ یار, نبی تو بعد نبی کوئی نہیں. سرکار رسول نے تو انہوں دی رسالت تو بعد رسول بھی کوئی نہیں. تو انہوں ایک گل دسا, نبی ایک انسان نو آکھیا دموں کا دمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی, تیرا جسم میرا جسم ہے, تیری روح میری روح ہے, تیرا خون میرا خون ہے, میں تو ہاں تے تو میں ہوں. او دا نام علی ہے تے نبیوں بھی نہیں. وہ نبی دے وسیع ہو سکتے ہیں, وہ نبی دے خلیفہ ہو سکتے ہیں, وہ نبی دے نائب ہو سکتے ہیں, نبی دے جان نشین ہیں, لیکن نبی نہیں. نبی نہیں. تے جدوں علی جیسا نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. حضور تے نبوت بھی ختم ہو گئی, کتنا شکریہ, حضور تے رسالت بھی ختم ہو گئی. جس اللہ نے سانو کسے دور چ آوارہ نہیں چھڈیا, تہاڈا کی خیال ہے جتھے نبی آنے بند ہو جان تے رسول بھی آنے بند ہو جان, ختم نبوت دی مہر لا دیتی جائے, ختم رسول دی مہر لا دیتی جائے, اور سرکار تے نبوت اور رسالت نو ختم بھی کر دیتا جائے, اے ہو کیویں سکدا کہ او عادل جس اینی دیر ساڈا خیال رکھیا ہے او مصطفیٰ تو بعد سانو آوارہ چھڑ دے گا؟ سبحان اللہ. مولا بھی تو جزائے کر دے. نبی تے دنیا تو چلے جان گے لیکن اللہ سانو آوارہ نہیں چھڑیا. حضور تے نبوت ختم ہوئی ہے میرے محترم سامعین, ہدایت ختم نہیں ہوئی. حضور تے رسالت ختم ہوئی ہے, ہدایت ختم نہیں ہوئی. اللہ نے ہدایت کا جڑا انتظام کیتا ہے اتھوں میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا. سورہ مبارکہ جمعہ دی مشہور آیت ہے, جڑی مشہور نہیں وہ میں پڑھنا, اور جڑی مشہور ہے وہی پڑھنا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا امیوں میں, جو ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے, گمراہی میں مبتلا تھے, ان گمراہی میں مبتلا لوگوں کو ہدایت میں لانے والا زہرا کا بابا ہے, حسنین کا نام ہے. ان لوگوں کو پڑھ کے پڑھا کے تزکیہ نفس کر کے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کے اور لوگوں کو اسلام میں لے آیا.
ہدایت میں لے آیا. یہ گل کرن تو بعد اگے وہ گل اہم ہے جڑی اج کرنا چاہوں. اللہ فرماتا ہے حبیب جی ہر نبی نے یہ کام کیا ہے جو آپ نے کیا ہے کہ بندیاں دی ہدایت کی تھی. تسی وہ نہیں، وہ اور ہیں آپ اور ہیں. آپ تصدیق نہ کریں تو وہ نبی نہیں بنتے. تو سلطان الانبیاء ہیں. فرمایا میری ڈیوٹی کوئی زیادہ ہے؟ فرمایا زیادہ. جڈا بڑا افسر ہوئے گا ذمہ داریاں ادیاں زیادہ ہوں. تھاندار دی ذمہ داری تھوڑی ہے، ڈی ایس پی دی زیادہ ہے، ایس پی دی زیادہ ہے، ایس ایس پی دی زیادہ ہے. جڈا افسر بڑا ہوتا جائے گا ذمہ داریاں بڑھ دیا جائیں. آدم تو لے کے عیسیٰ تک بڑے بڑے افسر ہیں، لیکن جیڑی ذمہ داری میرے نبی دی ہے انہوں اتحان نہ سن لو. آج میں اپنا موضوع کلوز کرنا چاہتا. اللہ فرماتا ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. آپ کی ذمہ داری صرف ان بندوں کی نہیں، جو بعد میں آئیں گے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ. کیا بات ہے، بہت شکریہ. لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وَآخِرِينَ مِنْهُمْ، یہ جو تیرے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں نا، ان کے بعد والے، ان کے آخر والے، وہ جو ان کے بعد آئیں گے لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو آپ سے ملحق بھی نہیں ہو سکے، جو آپ سے ملاقات بھی نہیں کر سکے، جو آپ کا زمانہ بھی نہیں دیکھ سکے، وہ بعد میں آنے والے ہیں. آنا تو قیامت تک کی ہدایت کا انتظام کر کے آنا. قیامت تک دی ہدایت توڑے ذمہ میں وہ انتظام کر کے ہونا جی، کر کے ہونا جی. ٹیچر سکول تو چھٹی کرن لگے تے بچے آندے نے سر تسی فرمایا میں چھٹی جا رہا تے ساڈا کی بنے گا؟ موندا فکر والی گل ہی کوئی نہیں. جنہ مینوں چھٹی دتی ہے اگوں تھانوں نہ آوارہ چھڑنا ہے. جنہ مینوں چھٹی دتی ہے دوجا ٹیچر بھیج دین گے. اور ٹیچر سکول آوارہ نہیں چھڑتا، پیغمبر ساری امت آوارہ کیسے چھڑتا؟ کوئی تے نبی نے ہدایت کا انتظام کیتا. شکریہ اللہ. اور اللہ فرما رہے وَلَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو آپ سے ملاقات نہیں بھی کر سکے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ ہے. آج ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں گے کہ وہ انتظام کیا تھا. وہ انتظام قیامت تک دی ہدایت دا انتظام ہے. کوئی منصوبہ بندی بھی تو پکی ہوئے گی نا. نبی تے آنا کوئی نہیں، نبی تے آنا کوئی نہیں تے رسول بھی آنا کوئی نہیں. ہوں میں تمہیں دساں بات دا انتظام نبی کر کے گئے. میں پہنا نبی کر کے گئے. بندے انکار کرن تے کرن. ہو سکتا ہے جنہوں چھڑ کے گئے نے وہ چنگا نہ لگتا ہوئے، جنہوں ہاتھی بنا کے گئے نے بندے نو چنگا نہ لگتا ہوئے، لیکن نبی انتظام کر کے گئے. میں تمہیں جلدی جلدی قریب لے آنے واسطے ایک باری تمہیں میں آیت سنانا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ساری پڑھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو پھر درود. محمد یا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سب پڑھے. اللہ قرآن کیا کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس پر درود پڑھو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں. ٹھیک، نبی تو بعد نبی کوئی نہیں. کس نبی تے درود پڑھتے ہیں؟ جہدے تو بعد نبی. شکریہ. کس رسول تے درود پڑھتے ہیں؟ جس تو بعد رسول کوئی نہیں. ہن تسی بھی پڑھو. ہن تساں جڑا پڑھیا ہے تساں صرف نبی تے نہیں پڑھے، تساں آکھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جدو اللہ نبی تے پڑھتا ہے ملائکہ بھی نبی تے پڑھتے ہیں، تساں کو آل تو کیوں پڑھے؟ میں تو انہوں آکھیا درود پڑھو، تساں آکھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن چ لفظ نے یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایمان والے پڑھو. اللہ کدے تے پڑھتا ہے؟ علی النبی، علی نبی. تساں نبی تے نہیں پڑھیا، تساں تے اگے ود گئے. اللہم صلی علی محمد آکھ کے بس کرو، اینا پڑھو. وہ اللہ جو نبی تے پڑھتا ہے تے ملائکہ بھی نبی تے پڑھتے ہیں، تے تسی بھی نماز پڑھ شرے کرو اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. تساں جی پڑھنا نہیں، تسی سچے ہو.
تو میں بھی نہیں اج پڑھنا، میں بھی سچا اس واسطے کہ میں تقریر چھڈ کے قرآن تے ہاتھ رکھنا، میں باوضو کھڑا، مینوں قسم ہے اس قرآن دی، جدوں صحابہ پوچھا نا درود کیویں پڑھنا ہے، ادو نبی نے آکھیا میرے تے بھی تے میری آل تے۔ یہ پوری دنیا تے صحابہ نے احسان کیتا، انہاں حضور نے پوچھیا کہ کدے تے درود پڑھنا ہے، تے حضور نے دسیا اللہم صلی علی محمد، بولو یار واہ آل محمد۔ نبی پاک نے ایک حدیث سے اور بھی فرمایا مجھ پر کوئی دم کٹا درود نہ پڑے۔ بندے آ کہ یا رسول اللہ وہ دم کٹا درود کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس طرح جانور کی اگر دم نہ ہو تو ویسے تو وہ چلا پھرتا ہے، گوشت بھی اس کا کھایا جا سکتا ہے، پوچھل نام ہی ہوگے تو گوشت کھا کرتا ہے، لیکن قربانی کے لیے جائز نہیں۔ سبحان اللہ، قربانی کے لیے اس لیے جائز نہیں کہ اس میں عیب آ گیا ہے، فرمایا جس طرح جانور کی دم نہ ہو تو وہ عیب دار ہو جاتا ہے، جس درود میں میری آل نہ ہو وہ عیب دار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے درود یا مصطفیٰ تے یا مصطفیٰ دی آل تے۔ ہوں میں دسنا چاہنا کہ حضرات نبی تے نبوت مکی ہے، نبی تے رسالت مکی ہے، نبی تو بعد ہدایت نہیں مکی۔ ہوں لوگ پوچھیں گے وہ کون ہیں جو نبی جن کو ہادی بنا کے گیا؟ ہاں بس دیر تے لگنی کوئی نہیں، وہ وہی ہیں جن پر اپنے ساتھ درود پڑھوا کے گیا۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، سن کھاؤ میرے نام اللہم صلی علی محمد۔ یہ مطلب ہے یا مصطفیٰ پہ درود ہے یا مصطفیٰ کی آل پہ درود ہے، اور نبی پہ نبوت ختم ہے، نبی پہ رسالت ختم ہے۔ اگر درود نبی تک رہتا اللہم صلی علی محمد تو ہدایت بھی محمد پہ رک جاتی۔ تو سا کوئی نہیں سنیا، پھر سن لو، اگر رسول تک درود ہوتا تو ہادی بھی رسول تک رک جاتے، لیکن پوری دنیا کو پیغمبر نے پڑھوایا، پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ حضرات مجھے شبیر کے خون کی قسم، صحابہ بھی یہی درود پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی یہی درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب سے صحابہ نے یہ درود پڑھا ان کو دیکھ کے ہم نے پڑھا، جب محمد کے بعد درود والے موجود ہیں تو سمجھو ہادی بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے بھائی، میں اپنے مقصد کامیاب ہاں، جنہی میں گل پہنچانا چاہتا سا میں پہنچا نہیں۔ یہ مطلب ہے نبی کے بعد نبوت ختم ہوئی ہے، آل ختم نہیں ہوئی، اور نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، آل آئے گی، آل آئے گی۔ تو انہوں نے گل دسا، تسی تو بڑے راضی بیٹھے ہو نا اہل سنت بھی تے سارے شیعہ بھی کہ آل رسول پھر ہے نا جی، انہوں نے درود بھی ہے۔ اے نبی دی آل تو جننے مشرک تنگ سن تو ہی اندازہ نہیں کر سکتے، مشرک تنگ سن، کیونکہ نبی نال علمی مقابلہ نہیں کر سکے، علمی مقابلہ نہیں کر سکے، ڈنڈی پٹی مقابلہ نہیں کر سکے، معجزے نال مقابلہ نہیں کر سکے۔ پیغمبر نے مخالفین دی بس کرا چھڑی سی، کی پہنا پیغمبر نے مخالفین دی بس کرا چھڑی سی، انہوں نے ایک کوئی آسرا سی جدی وجہ تو جیون دے سن، او کی وہ آتے سن یہ جڑا پتر ہوا ہے وہ تو ویسے ہی فوت ہو گیا، یہ ہوں دنیا تو جان والے نے، تو جدو اگے پتر ہی کوئی نہیں، اولاد ہی کوئی نہیں، آل ہی کوئی نہیں، آل ہی کوئی نہیں، یہ پتر ہی کوئی نہیں، بیٹا ہی کوئی نہیں، تو اگے دین کہڑے پاس جائے گا؟ جویں یہ قبر جان گے اسی دا سارا دین لپیٹ کے قبر چ رکھ دیاں گے۔ اس واسطے ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر، جویں ہی بندیاں ایک دوجے نے تسلی دیتی ہے نا، اے بے اولاد ہے،
اے بے اولاد نے، اے بے اولاد نے، اے بے اولاد نے۔ اللہ ویندا سی پیا، اللہ فرمایا تہاڈا میں علاج کر لینا۔ نبی نو بے اولاد آکھ کے مطمئن ہونا والے ہو، انا تو اینا کر پاؤ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن کی نسل ختم ہوگی، تیری نہیں۔ تیرے دشمن کی نسل ختم ہوگی، تیری کیوں ہوگی؟ تجھے تو میں نے کوثر عطا کی ہے۔ یہ تو مطلب ہے کافر مایوس ہوئے کوثر کی وجہ سے، کافر مایوس ہوئے کوثر کی وجہ سے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوری کائنات کے علماء بتائیں وہ ہستی کون سی ہے جس کی وجہ سے نبی بے اولاد نہیں۔ میرے لوگ دیکھو یار کوئی ہے اور نبی دا تے بیٹا ہی اپنا کوئی۔ صدقے شاہ خالد پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب تو لے کے سید ابو العلا مودودی تک تے مودودی تو لے کے طاہر القادری تک طارق جمیل تک پوری کائنات دے علماء شکر ہے جے کتے کٹھے بھی ہوئے نے، سارے کٹھے آنکھیا جے شک نکلے میں نو فون کر لو۔ میں دیوبندی علماء، شیعہ علماء، اہل حدیث علماء اور اہل سنت بریلوی علماء دی ذمہ داری لے کے گل کر رہے ہیں، جہلاء دی نہیں، علماء دی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہر مکتبہ فکر کا عالم متفق ہے کہ جس کی وجہ سے نبی بے اولاد نہیں، اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ شکریہ شکریہ۔ نبی کی نسل چلی ہے بطول کی وجہ سے۔ اب کافروں کو اندر تسلی کیا تھی کہ اس کی نسل ہی نہیں، نسل نہیں تو ہدایت کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اللہ فرمایا نسل ان کی نہیں رہے گی، تیری رہے گی۔ اس کی موجب بنی ہے جناب فاطمہ۔ بولو یار، اے اللہ نے پیغمبر نو بیٹی عطا کی تھی تے فرمایا تیری بیٹی جو نسل ٹوراں گا۔ ایتھے روڑا اے وے کہ تیاں دی تے نسل پھر وکھری ہوندی ہے تے بندے دی نسل چ پتر چوں ہی ہوندی ہے نا۔ آ جڑے تیاں دو جم پن تے تریجی جمے تے اللہ نو آکھن لگ پیندے نے کہ مہربانی بھی کر، ایک ہی کیتا ہی جے تے نسل واسطے پتر پہ منگنا ہے تے نبی دی تے نسل ہی تھی تو دوئی سر اٹھا کرنا پہلے نبی دی نسل ہون تک باقی تھے سید جڑے بیٹھے نے وہ جناب فاطمہ زہرا دی اولاد نے۔ ہن اللہ نے اس کائنات چ ہدایت نو قائم کرنے واسطے نبی دی نسل نو قائم کرنا ضروری سمجھے۔ میں لطف لین لگا، گرمی بڑی ہے۔ یہ جڑے آندھے سن پہ دا پتر کوئی نہیں، یہ اولاد کوئی نہیں، یہ اولاد کوئی نہیں، انہاں نو نبی دے صحابہ نہیں سمجھتے۔ اولاد تے نبی دی نہیں سی، صحابہ کرام تے آسان۔ صحابہ تو بڑے چپ کر دیو کی گا ہائے صحابہ کرام دی ذکر آوے تے چہرے کھلے رہنے چاہیے نے۔ کمال دے بندے ہو تسی، انہاں کو تساں درود سکھے ہیں، صحابہ کو تساں اس کر دی تعظیم سکھی ہے۔ اس واسطے جگہ کرو صحابہ دے ایسے کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود سن تو جڑے بندے سمجھ دینے کہ کچھ قریبی جڑے بہت صحابی قریبی سن انہوں نے نبی دا یار بھی بندے کہہ دیندے نے کئی بار یار، ویسے جدی اطاعت واجب ہوئے نا وہ دے نال یاری نہیں ہو سکتی، وہ دی تے غلامی ہو سکتی ہے نا۔ یار نو تے کسی وقت بندہ انکار بھی کر دیتا، یار نو کسی وقت بندہ آندا چھڈ پر آئے کیڑا کام چھڈ پر، لیکن جدی اطاعت ضروری ہوئے وہ دے نال یاری دوستی نہیں ہوتی، غلامی ہوتی۔ یہ جنہیں نبی پاک دے غلام سن قریب تو قریب، سوچ لو قریب تو قریب، اور سوچ لو اور قریب تو قریب، جڑے سوچنے جے سوچ لو تواڈے وچ ہی نے نا، تساں سوچنے تو میں گل کرنی، تساں سوچ لے نبی دے غلام نبی دے صحابہ سارے سوچ لے تواڈی خیر ہو۔ اچھا ہن میں پوچھنا کہ جدوں ایڈے ایڈے پیارے غلام تے ایڈے ایڈے عاشق نبی دے موجود سن، کافراں نوں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ دین نو اگے لے کے ٹر پائیں؟ تھوڑے ہی بولے بولے کہ پھر
اچھا یس بھائی یہ بھی وہ سوچ سکتے سارا کہ جدو نبی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جدو نبی دنیا چھڈن گے یہ جڑے عاشقان نے اور جڑے طالبان نے یعنی طالبان علم سرکار دو عالم کو علم حاصل کرتے ہیں اور جڑے حضور دے قریبی دوست نے یہ سارے اس دین نو لے کے اگے ٹر پڑ گے انہاں تو نہیں ڈرے ڈرتے ہونا چاہیے سی جی انہیں پیر دے مرید ہون بندے نو پتہ لگ جاتا ہے پیر دا اپنا پتر کوئی بھی نہیں پیا ویکھا صوفی صاحب مرید نے اے بڑے صوفی صاحب مرید نے چھوٹے صوفی صاحب مرید نے تے جڑے ساریاں مجھاں دا دودھ 11 تے گھر چھڑ دینے یہ چلا لن گے دربار نو چلا لن گے دربار نو تے جے سارے بندے سوچن کہ پتر او دا کوئی نہیں دربار گیا پتر او دا کوئی نہیں دربار گیا پھر دا مطلب ہے اندروں بندے نو پتہ ہوندا نا اے کام یاراں دوستاں والا نہیں تہاڈی خیر ہوے اے کام عاشقاں والا بھی نہیں یہو جیاں کام نسلاں کردیاں نے پتر کردے نے اولاد کردی ہے یہ دا مطلب ہے کافراں مشرکاں دے ذہن چ بھی ہے سی اگر وہ سوچ لیندے نا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس دین نو اگے لے کے جا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ صحابہ نو توفیق دے دینا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو اتنی قوت اور طاقت اور توفیق دے دینا کہ وہ دین نو لے کے اگے چلتے لیکن خالق ان اندروں جانتا سی کہ انہاں کافراں مرنا ادوں ہے جدی وہ نسل پیدا ہوئی انہاں تکلیف ہے نسل دی کہ میرے نبی نو بے اولادہ کھناڑے ہو میں انہوں فاطمہ عطا کی تھی یہ وچ خیر کثیر ہے اے نسل کٹا نہیں تسی اب تر رہو گے تہاڈی نسل مک جائے گی اس واسطے پوری دنیا تے اے لوگ آندے نے آل نبی اولاد علی کوئی نہیں آندا میری نسل ابو جہل نال ملتی ہے کوئی نہیں آندا میرا شجرہ ابو لہب نال ملتا ہے یہ دا مطلب ہے نسل دشمن رسول دی مکی نبی دی نہیں ہن حضرت فاطمہ زہرا نو اللہ نے نبی دی گود وچ بھیجیا کہ تیرے ذریعے یہ دی نسل رہے گی تے نسل دے ذریعے درود رہے گا تے درود والے قوم دے ہادی بن گے ٹھیک ہن جتھے ضرورت زہرا سی اب پھر ضرورت پڑی کہ آخر زہرا کا نکاح بھی کسی کے ساتھ ہو کیا بات ہے ہن تو انہوں پتہ لگے گا علی صرف ابو طالب کا بیٹا نہیں دین کی ضرورت کو ابو کیا بات ہے دین کی ضرورت کو علی کہتے ہیں فرمایا ہے میں نے زہرا بھیجی ہے ابو طالب کے گھر میں علی بھیجتا ہوں ان دونوں کا نکاح کر اور دنیا میں اعلان کر اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا نکاح ہی نہ ہوتا مہربانی صدقہ جامع انہاں دوواں دی نسل چل رہی ہے جدے تے آج بھی درود پڑھیا جا رہے ہیں ہن پڑھو حوالہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ دا مطلب ہے محمد و آل محمد محمد تو بعد سرکار تو جڑی آل محمد ہے نا وہ انتظام ہے جڑا اللہ کے حضر انتظام کر کے آئے وہ انتظام ہے آل محمد نو چھڑ گئے نے نبی اور مقام غدیر تے حضور نے فرمائے سیرت انسائکلوپیڈیا دارالسلام ایک ادارہ ہے سعودی عرب دا انہاں چھاپی میرے کو موجود ہے 10 جلداں 10ویں جلد جو فرماتے ہیں کہ نبی نے میدان غدیر میں فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت کنیاں چھڑ کے جا رہے ہیں 2 ہدایت واسطے اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو میں نبی کہہ رہا ہوں کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے یہ مطلب ہے میرا موضوع آج مکمل ہو جائے گا نبی جاتے وقت امت کی ہدایت کے لیے اور گمراہی سے بچانے کے لیے ایک چیز چھوڑ کر نہیں گئے کنے تھوڑے بندے بولے کنے چھڑ گئے 2 لو جناب کچھ بندے آکھیا ایک حدیث اور بھی ہے اے شیعہ نہیں پڑھ دے وہ میں پڑھ چھڑنا سمجھی سارے شیعہ پڑھ چھڑنا میں پڑھنا وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سے ایک مرتبہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے با اطرت اہل بیتی میں 2 شے میں چھڑ کے جا رہے ہیں
ایک میری قرآن ہے تو ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ طارق جمیل صاحب یہی لکھے ہے، طارق قادری صاحب یہ لکھے۔ ایک اور حدیث ہے، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ جے تے تو سمجھنا پہ اہل بیت نو وچوں مائنس کر کے، واہ 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 بہت اچھے، اگر اہل بیت نو مائنس کر کے تے ایتھے سنت ہی رکھ لئیے تو پھر بھی میں تینوں کتھے جان دینا، ایتھے ہی تینوں میں رکھنا ہے، جانا کتھے ہی، مہمان ہے تو ساڈا۔ میں تینوں ایک گل دساں، اگر تو اہل بیت نو بچوں کٹ کے تو دی جگہ تو سنت ہی پہ رکھ، نبی اپنی سنت چھڑ گئے نے، تو اہل بیت کو چھوڑ دے گا تو نبی کی سنت کہاں سے ملے گی؟ واہ بھائی واہ، اگر نبی سنت بھی چھڑ گئے نے، اہل بیت چھڑ گئے نے، اور پھر لوگ آکھن گے کہ جناب اہل بیت تو علاوہ بھی تو سنت لب سکتی ہے کدھروں، میں دس دینا تو لب دیے تو لب لے، میں ڈکنے پہ جی کھلی چھوٹی ہے جتوں مرضی ہے لب لے، لیکن ایک گل دس، اے قرآن ہے، اے سورہ مبارکہ میرے سامنے حاضر ہے، اے پارا ہی ایسا ہے، بھولنے والی گل کوئی نہیں، پارا 14 ہے، 14واں پارا ہے، سورہ مبارکہ میرے کو جناب حجر ہے، الحجر، اور تسی حیران ہو گے کہ آیت نمبر 72 ہے، قدرتی پارا کن ہے 14واں تے آیت نمبر 72، اللہ فرماندہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، لَعَمْرُكَ مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، ساری زندگی کی، وہ لوگ جو لوط کی قوم والے تھے وہ بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، وہ بڑے بھولے ہوئے لوگ تھے، وہ بڑی مستی میں سرگردان تھے، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، اے اللہ کنوں اکھے حضور نو، اور اگر تانوں ہوش ہوئے تو اللہ عیب دار چیز کی قسم ہی نہیں کھاتا، واہ 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 واہ، اللہ جب قسم اٹھاتا ہے کسی بے عیب چیز، شکریہ قبلہ، بے عیب کی اٹھاتا ہے، آپ دسو اللہ نے کوئی 40 سالہ تو بعد قسم کھا دی، شدی بولو یار ٹائم ہو گیا، 50 سال بعد، کدوں ساری عمر، ایڈے بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے نے، انہاں دی عمر ہونے شروع ہوئی ہے، نہیں، جتن ماں دی گود چنہ قدم رکھے دنیا تے آئے نے، عمر دا پہلا دن سی، اگلا دوجہ دن، اگلا تریجہ دن، او ماما بیٹھیاں نے پوچھ لے اے کنے چردہ ہے، اے ہو گیا جے کچھ 6 سالاں دا تے 8 دن، اے دا مطلب ہے 6 سال بھی انہوں یاد نے، 8 دن میں یاد نے، کنے کو دا بال ہو گیا جے، اے نو 5واں مہینہ جے، اے دا مطلب ہے کہ عمر شروع ہوندی ہے جدو بندہ اکھ کھولتا ہے ماں دی گود وچ، مولا تانوں جزا دے، اللہ فرماتا مینوں تیری ساری عمر دی قسم، یہ دا مطلب ہے نبی بچپن میں چی انجی پاک سان، ماں دی گود وچ بھی اوٹے ہی پاک سان، تے جدوں 6 سالاں دے ہوئے نے، 8 دے، 20 دے، 40 دے، 63 دے، یہ دا مطلب ہے بچپن بھی پاک، جلدی بولو، جوانی، بڑھاپا، انہاں بچیاں واسطے نبی دا بچپن سنت ہے کہ نہیں؟ ہے، جوانا واسطے جوانی نبی دی سنت ہے کہ نہیں؟ ہے، ہن بول دو ہے، تے بڑھیاں واسطے نبی دا بڑھاپا سنت ہے کہ نہیں؟ ہے، یہ دا مطلب ہے نبی تو بچپن میں بھی سنت عطا کرتا ہے، جوانی میں بھی سنت عطا کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی سنت عطا کرتا ہے، اگر نبی سنت چھوڑ کر گیا ہے تو وہ لوگ تلاش کر جن کا بچپن بھی محمد جیسا ہو، جن کی جوانی بھی رسول جیسی ہو، جن کا بڑھاپا بھی نبی جیسا ہو، واہ خیر ہو گئی، آخری بندے تک شکریہ، یہ دا مطلب ہے اگر نبی قرآن کے ساتھ سنت بھی چھوڑ گئے ہیں تو وہ لوگ تلاش کر جن کا بچپن بھی نبی کی طرح بے عیب ہو، جوانی بھی بے عیب ہو، بڑھاپا بھی بے عیب ہو، اور جس کی زندگی کا آدھا حصہ گمراہی میں گزرے وہ
وہ ہدایت لینے والا ہوتا ہے، دینے والا نہیں۔ مولا تو جزائے خیر۔ اس کی پوری زندگی سنت نہیں بنتی، پوری زندگی سنت اس کی ہوگی جس کے بچپن میں بھی عیب نہ ہو، جوانی میں بھی عیب نہ ہو، اور بڑھاپے میں کہ اللہ وہ کون نہیں، اللہ پر میں پڑھ درود، میں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ فرماتا جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں نا ان میں عیب نہیں ہوتا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ یا مصطفیٰ تے درود ہے یا آل محمد تے درود ہے۔ ایک ونڈ کر دیں، درود براہ راست ڈاکے، درود براہ راست ڈاکے سیدھی ٹر جاندی۔ تسی رات نو 2 بجے اٹھے ہو، 2:30 بجے اکھاں بند نے، تسی کسی کام واسطے اٹھے ہو، اٹھ کے وہ کام کیتا تے پھر اس تسی سو گئے، یا چلو کچھ بھی نہیں کیتا، جاگ آ گئی، کروٹ بدلی، کروٹ بدل دیا تو درود پڑھ دیتا، درود پڑھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگلی نیند تو بیدار ہون تک آ فرشتہ تیری نیکیاں دیکھتا ہے۔ آئے ہائے، اوے تو ستا رہا، اوے تو ستا رہا، تو ستا بھی رہے گا تو میں نیکیاں لکھواواں گا، کیونکہ تو میرے نبی تے درود پڑھے۔ درود بہت بڑی شے، 2:30-3 بجے درود پڑھیا جائے، اللہ فرماتا ہے ادو ہی پہنچ جاتا ہے، ادو ہی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ دی اپنا نظام ہے، نظام ہے۔ تو ہیلو کرو تے امریکہ گل پہنچ جاندی۔ اللہ دے بندے اللہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا، وہ تو ساری کائنات دا وارث ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو 2:30-3 بجے درود پڑھے، درود پڑھے۔ ہن جدے تے درود جانا ہے وہ تے ٹر جانا ہے، ٹر جانا ہے۔ اے قرآن ہے نا جی، انہوں میں ہر ویلے کوڈ رکھنا لیکن ہر ویلے نہیں رکھتا، ہر ویلے کوڈ رکھنا۔ کئی باری میں اس قابل ہی نہیں ہوندا انہوں ہاتھ لاواں، میرا وضو ہی نہیں ہوندا، میرا وضو ہی نہیں ہوندا۔ کدی ہاتھ لا سکنا تے کدی نہیں لا سکنا، کسے ویلے نہیں لا سکتا، پلیت بندہ انہوں ہاتھ نہیں لا سکتا، کسے ویلے سڑتے پلیتی آ جاندی ہے، ادوں ہاتھ لاواں گے جدوں پاک ہوواں گے۔ یہ جو درود پاک ہے نا، یہ 2:30-3 بجے ٹر جائے، تو آکھ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، جا بھائی محمد تے محمد دی آلتے، یہ اسے ویلے ٹر جاندہ ہے۔ کسے ایسے بندے اور بی بی تے درود نہیں جانتا، یاد رکھنا درود اپڑے تے ادھے تے غسل واجب ہو گیا ہو۔ ہر اٹھا میرے نال درود پہنچے اور وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ درود وصول کرے، اسی لیے جن پہ ہر وقت درود جا سکتا ہے انہی کا دروازہ مسجد میں ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہ تے ہر ویلے درود جا سکتا ہے، سارے مدینے تے دروازے بند کر دیتے گئے الا باب علی، حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں کرائے گئے، مسجد میں کھلتے؟ فرمایا تم سیدھے مسجد میں آ جاتے ہو نا، کبھی مسجد میں آنے کے بندہ قابل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہنے لگے صحابہ نے عرض کی حضور علی کا کھلا ہے، فرمایا وہ اور ہیں، وہ ہیں جو کسی وقت بھی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ نبی 2 چھڑ کے گئے، آخری پیغام سنو پورے عشرے دا میرے عزیزو، نبی 2 چھوڑ کے گئے، دونوں کا دامن پکڑنا، قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی۔ جنہوں 2 گولیاں ڈاکٹر دسے وہ کولوں ہی کوئی کو پیندا ہے، وہ آندا سویرے سویرے کھان لگا بغیر دہی کھان تو مرنا ہی، وہ آندا ڈاکٹر آندا سی اٹھدے سار 2 کھائیں، پہلا پانی جڑا تو پینا وہ نہ کھانیاں، وہ آندا خدا دا نہیں ڈاکٹر تے پاگل ہی، وہ ایک کھاؤ ایک ہی کافی ہے، وہ ایک کھانا ہے ایک کافی، انہوں آرام نہ آئے تو ڈاکٹر پوچھتا دوائی کھانا ہے، وہ کیا کھانا پوری کھانا ہے، ہو سکے تو انہوں صحیح گل دسا، مینوں میرے کے دوست نے آکھیا سی بھئی ایک ہی کافی، ہو سکے تیرے جسم نو میں جاننا کہ تیرا دوست جاننا، اور ڈاکٹری میں جاننا کہ تیرا دوست جانتا ہے، تو غلط کیتا ہے۔ اللہ دیا بندہ جدوں میں آکھیاں 2
تیرے مارن واسطے میں تینوں دو دیتی، میں تیری زندگی واسطے دو دیتی۔ اگوں نہ انج کریں، جدوں ڈاکٹر دو دے تے ایک نو کافی نہیں سمجھدا، نہیں سمجھدا، تے جدوں نبی دو چھڑ جائے، میرا خیال ہے پھر دعا نال تعلق رکھنا چاہیے۔ زندگی بھر دین سے آل کو مائنس نہ کرنا۔ میں کیا کہ اہل سنت رہو، دیوبندی رہو، اہل حدیث رہو، کوئی مسئلہ قطعاً کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قطع اپنا مسئلہ کٹھے، لیکن اہل بیت کو اسلام سے مائنس نہ کرنا۔ میں آخری میرا پیغام، اہل بیت کو اسلام سے، دین سے مائنس نہ کرنا۔ اسلام وہی ہے جس میں پلس اہل بیت ہے، جو پلس اہل بیت ہے وہ اسلام ہے، جو مائنس اہل بیت ہے وہ اسلام نہیں۔ کربلا کی جنگ میں نمازی نمازیوں سے لڑے، سر اٹھاؤ، سر اٹھا کے سر، بھائی ادھر بھی نمازی موجود سن، ادھر بھی، ادھر حضرت علی دے پوترے نے اذان دیتی ہے، جڑی اج رات سر کی تساں اذان علی اکبر سننی ہے، وہ جڑی ادھر کسے دیتی سی وہ بھی تو کسے دا پوترا ہے سی نا۔ نمازی نمازیوں سے لڑے، کربلا میں حاجی، بھائی یزید دی فوج حاجی کوئی نہیں سن، شکریہ ہے سن، تے امام حسین نال ہے سن، حاجی حاجیوں سے لڑے، غیر مسلم مذاق اڑا رہا ہے، تمہاری کربلا میں نمازی نمازیوں سے لڑے، حاجی حاجیوں سے لڑے، روزہ دار روزہ داروں سے لڑے، تہجد گزار تہجد گزاروں سے لڑے۔ مسلمانوں تمہارا کون سا اسلام ہے؟ وہ بھی اسلام میں، وہ بھی اسلام میں۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو یزیدیوں کے پاس اسلام تھا وہ مائنس اہل بیت تھا۔ کیا بات ہے؟ جو ان کے پاس اسلام تھا وہ مائنس اہل بیت تھا، جو حسینیوں کے پاس اسلام تھا وہ پلس، خیر ہوئے توڑی نوجوانوں، وہ پلس اہل بیت تھا۔ کل صبح جب سورج چڑھے، سورج کی پہلی کرن یا روشنی، بادل ہو تو روشنی تجھے ایک پیغام دے گی۔ 10 محرم کی صبح حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی بچہ بھی نکل کر دریا تک نہیں گیا، دریا والوں سے ہور نکل کر امام حسین کی طرف آ رہا تھا۔ ہور کے پاس ادھر نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، تہجد گزار تھا، کیا نہ تھا۔ حضرات ہور نے کل صبح کو پوری دنیا کو فیصلہ دے دیا، میں یزید کو چھوڑ رہا ہوں اہل بیت کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، کیونکہ جدھر میں ہوں وہاں پلس اہل بیت نہیں، وہاں مائنس اہل بیت والا اسلام ہے۔ میں ادھر جا رہا ہوں جہاں پلس اہل بیت والا اسلام ہے۔ یزیدیت سے نکلا، بولو ہمارا کیا کرنا چاہیے، حسین نیت میں آ گیا، یہاں آیا تو پھر نماز کا موقع نہ ملا، کیونکہ ادھر پڑھ آیا تھا فجر کی، ادھر آیا تو اگلی نماز ظہر سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، ادھر آتا تو حسین کے پیچھے بھی پڑھتا، موقع ملتا تو پڑھتا، حسین کے پاس آ کے روزے بھی رکھتا، آتا تو حج بھی کرتا، آگے موقع ہی نہیں ملا۔ کیوں چھوڑا اس نے یزیدیت کو؟ وہاں اہل بیت مائنس تھے، اور ادھر کیوں آیا؟ یہاں اہل بیت پلس تھے۔ پیغام دیا اجازت لما حضرات، حضرت ہور نے 10 محرم کی صبح کو انسانیت کو پیغام دیا، جیسے اسلام سے اہل بیت مائنس ہو جائے، پیچھے صرف یزیدیت بچتی ہے۔ میرے شیعہ اور اہل سنت دوستو، جس مذہب میں بھی رہنا، اہل بیت کو مائنس نہ کرنا۔ جدا کرنا چاہتا تھا یزید قرآن کو حسین سے، مولوی اس نے پورا معصوم اپنے حق میں کر لیے تھے، اور کنے کو قرآن سن، پرست ہے کوئی نہیں سن،
چھپے قرآن بھی کٹھے کیتے جا سکتے سن، کوفے چو، بصرے چو، مکے چو، مدینے چو، لکھے ہتھاں دے چند قرآن سن، وہ قرآن بھی ضائع کیتے جا سکتے سن، کیونکہ یہ پورے ورلڈ تے حکومت سی، جتھے جتھے کوئی مسلمان سی اتھوں تک یزید کی حکومت سی۔ چاہتا ہے سی کہ قرآن ہی ٹھیک ہے، بس ایک ٹھیک۔ یزید چاہتا تھا کہ اسلام سے ہائے اہل بیت کو مائنس کر دیا جائے، حالانکہ جب یزید کے فوجی بھی نماز پڑھتے تھے تو درود انہی پہ پڑھتے، سارے اٹھاؤ، ہاں وہ چاہتا تھا کہ مائنس کر دو۔ ہن تو انہوں پتہ لگے گا کہ شام دے بازار چ سجاد بھی حافظ قرآن، امام باقر بھی حافظ قرآن، اے دووے پیو پتر قرآن پڑھ لیں دے۔ شبیر نے کٹے سر نال نوکے سنان تے قرآن کیوں پڑھے ہے؟ شبیر نے پوری دنیا کی یزیدیت کو بتایا، ہمیں قتل کر کے قرآن سے جدا کرنے والوں دیکھ لو، ہم کل بھی اکٹھے تھے۔ آج بھی اکٹھے ہیں، انہاں دا جوڑ نہیں مک سکتا۔ جدوں تک نماز رہے گی درود رہے گا، جدوں تک درود نماز وچ رہے گا اسلام وچ اہل بیت رہیں گے۔ جڑا بندہ نماز وچ انہاں تے درود پڑھے تے اٹھ کے انہاں تے حملہ کرے اسی کو منافق کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس قرآن تے اہل بیت دی انج مائیت ہے، جڑے قانون دے وچ لکھے نے اے اہل بیت انہوں نافذ کر دیں، نافذ کرنے والے ادارے دا نام اہل بیت ہے۔ قانون دی کتاب ہتھ کڑی نہیں لندی، ادارہ ہتھ کڑی لندا۔ یزید جاندا سی کہ جدوں مینوں پھڑیا انہاں پھڑنا ہے، قرآن نہیں۔ اس واسطے اس اہل بیت نوں وچوں مائنس کیتا، لیکن اے دے قوانین نوں بچان واسطے شبیر نے نہ پتر کر رکھے نہ تیاں کر رکھیاں۔ مولا تانوں جزا دے گے۔ آج جنازہ تیار ہے شبیر دے اس پتر دا جدے جنازے نال بہت لوگ ہونے چاہیے سن، کیونکہ شہزادہ ہم شکل رسول، تو سنیا ہوئے ہم شکل رسول، رسول اللہ دی شکل سی ساری حضرت علی اکبر دی، جنہ حضور نو 18 سال چ ویکھیا سی نا، ویکھیا سی وہ بزرگ اندے سن کہ حد مک گئی۔ جدوں حسین دا بیٹا گلی بازار چ نکلتا ہے اساں اکھاں نال ویکھیا بالکل رسول ٹردے بھی اس طرح، رسول گفتگو بھی انج کردے سن، انج ہم شکل رسول، کیونکہ نانے نال محبت نہیں سی کہ جدوں نانا دنیا تو گئے نے تو شبیر بڑے پریشان رہندے سن، تو پھر اللہ پاک نے حکمت دے تحت ایسا بیٹا عطا کیتا جدی نانے نال شکل ملتی سی۔ اس واسطے شبیر ٹورن لگے ہاں کہ اسی اللہ گواہ رہنا، اب تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، جو سیرت میں بھی تیرے رسول جیسا ہے۔ حضرت اسماعیل کو جانتے ہو تھوڑا، اللہ نے حکم ہویا پہ قربانی دے، وہ چھری لے کے باپ بیٹے نو لے گیا، وہ لٹا لیا منہ دے بل، منہ تھلے کر کے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، متھا تھلے رکھ کے تے لٹایا تاکہ میری تیریاں آنکھاں نہ ملن، اتنے چھری رکھی تے دنبا ہو، وہ جی رکھی سی نا چھری، وہ دا چھوٹا جا نشان سرخ جا ایویں اتنے رہ گیا چھوٹا جا، چھری بڑی تیز سی، تیز کیتی سی حضرت ابراہیم، رکھی جو نیت نال سی، تو وہ لگ گئی تو وہ خون تو نہیں نکلیا، لیکن وہ تمہیں پتہ ہے کوئی پچھ لگ جاتا ہے، کئی باری تسی کمال چ بھی گزرو نا تو وہ تیز ہوتا پتہ وہ بھی پچھ لگ جاتا، کئی باری تسی نوٹ اگر تازہ بالکل نواں نوٹ لگو نا کئی باری وہ پچھ لگ جاتا، بڑا برا ہوتا، وہ کیمیکل ہوتا بڑی درد ہوتا، پچھ لگ جاتا ہے، پچھ لگ گیا، میں پچھ اپنی پنجابی پہچان ہے تمہیں پتہ ہے، وہ لگ گیا تھوڑا جہا تو لال جی لکیر پی گئی، اور جب واپس آئے تو منہ تے ریت پئی سی مٹی، تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کتنے گئے سو؟ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں اماں چھتی دسو کتنے گئے سو؟ کرتا اتارے نا غسل کر، کتوں مٹی لائی ہے منہ تے، کتوں مٹی لائی ہے منہ تے؟ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں بابے نو اماں خواب آیا سا، حضرت ابراہیم نے اشارہ کیتا دس دے، معاملہ تو یہ ختم ہو، وہ پھر بابے نے مینوں لٹا لیا، میری قربانی دین لگے سن کہ چھری رکھ دیتی، نشان ہو گئی، ہاں کھلوتی زمین تے بہ گئی،
پیو پترا اٹھا کے حضرت حاجرہ نے بستر تک پہنچایا. اس تو بعد شیعہ اہل سنت دوستو 6 مہینے زندہ رہے نے حضرت حاجرہ. تے 6 مہینے چ حضرت اسماعیل روز آ کے آندے سن اماں دمبا ذبح ہو گیا ہے تے میں تیرے سامنے ہاں تے اماں تو اٹھ کے بیندی کیوں نہیں, تے اماں تو کھانا کیوں نہیں اچھے طریقے نال کھاندی, اماں تو کیوں ہر ویلے لیٹی رہنی ہے. عزیزو حضرت حاجرہ نے فرمایا اسماعیل میں وینی ہاں پہ تو زندہ ہے, جے چھری چل جاندی کیوں تسا ہائے کیتی. میں نے پتہ لگ گیا تواڈے رون دی آواز بھی مینوں آئی, تواڈی اکھاں دے آنسو میں ویکھ رہا تے ہائے بھی کسے آکھی. تسی روئے اس واسطے ہو کہ ماں صرف نشان ویکھ کے 4 بائی تے بہ گئی. تاں اللہ نے فرمایا سی ابراہیم اسی تیری نسل دے آخری لوگاں جو قربانی لواں گے, ایڈے عظیم لوگ ہون گے تیرا نام روشن کرن گے, تیرا نام ہور روشن کرن گے تے آکھن گے اسی نسل ابراہیم ہاں. میرے عزیزو 6 مہینے تو بعد حضرت حاجرہ اے آندے دنیا تو رخصت ہو گیا. جے چل جاندی تو میں پتر کتوں لئی دی. پہلا جملہ مصائب دا پڑھن لگا حاجرہ کربلا تیرے حوصلے کو سکھ. دوپہر پہ دیسی قریب دوپہر دے ٹائم سی جدو حضرت امام حسین نے فرمایا اکبر جا اماں نے پوچھا میں موت وال ٹر جا. حضرت علی اکبر حضرت زینب دے خیمے وال ٹرے کیونکہ پہلے دن ہی پھوپھی پالن واسطے لے گئی سی. یہ میں تفاصیل تاں بیان کرنا کہ جڑے پہلی باری مجلس چاہتے انہوں پتہ لگے کہ پھوپھی نے پالیا سی حضرت زینب نے. حضرت علی اکبر جدن پہلے دن دنیا تے آئے نے ادن چکیا تو فرمایا میں نے دے دو, لے گئے. پھر پھوپھی پالیا. حضرت علی اکبر پوری زندگی سواری منگی ہے تو پھوپھی کو, لباس تبدیل کرنے واسطے نویں لباس کے پیسے منگے نے تو پھوپھی کو, زیادہ راہ منگیا تو پھوپھی کو. اماں ہی پھوپھی کو آتے سن, اماں ہی. اس طرح ہو جاتا ہے, اج بھی ہو جاتا ہے. وہ تو پھر معرفت والے سن. اج بھی جڑی پالتی ہے اماں انہوں نے اماں 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 اماں. وہ جدن حضور نے فرمایا نا جا اماں کو اجازت لے کے آؤ تو حضرت علی اکبر ادھر ہی ٹر پایا پھوپھی دے خیمے وال. تو شبیر نے پیچھوں آواز دیتی اکبر ذرا رک جا. فرمایا جی بابا. فرمایا اج انہوں ہی اماں واہ زدارو اج انہوں ہی اماں آگ جری 18 سال تو سیک دیے پہ کہ میں نے میرا اکبر اماں آکھے میرا بیٹا اپنی ماں لیلہ دے خیمے وال جا اے صدقے جاواں انہوں آکھ اماں میں نے جان دی اجازت. 3 باری علی اکبر علیہ السلام نے آکھیا اماں تے 3 باری اندروں آواز کوئی نہیں آیا تے خیمے دی چوب وچ ہاتھ پا کے فرماندے نے اماں میں اکبر ہاں. خیمے دا پلہ ہٹا کے بی بی نے وہ گل کیتی ہے تہاڈا کلیجہ ہل جائے گا تے وفا دے جملہ تے عباس بھی تڑپ گئے نے. حضرت لیلہ پلہ آنج کر کے نہ تے ویکھ کے فرماندے نہیں اکبر تیری اماں دا خیمہ تے تہاڈی وفا فرماندے نے اماں صدقے اس لیے بس میرے آنے نال اس عشق دے سفر چ میرے نال رہو جنازے تک. جنازے تک ٹائم تھوڑا میں بالکل قریب ہوں. مولا تو ہم جزا دے گے. حضرت لیلہ نے فرمایا میں نے اماں آکھے. فرمایا اماں میں نے بابے نے آکھیا تین اماں بھی آکھاں تے نالے زندگی چ پہلی باری تے آخری باری میں تیرے کو کوئی چیز منگنا چاہتا. بی بی فرمایا ساری زندگی تے پھوپھی کو منگتے رہے ہو, اج شبیر دا پتر میرے کو آیا نا تے پھر منگن لگا تے چکینا بالکل بھی لحاظ نہ منگی تے نہ سمجھی کہ جنگل ہے تے کربلا ہے تے پانی بند ہے. میں محمد دی نوں ہاں, صدقہ جاواں میں علی دی نوں ہاں, میں ایڈی بے آسرا نہیں. ایک باری منہوں کٹوے میرا 18 سال دا جوان بیٹا, جوان بیٹھے ہو 18 سال بعد بڑھڑی ماں تے جوان بیٹے دا پہلا تے آخری سوال فرماندے نے اماں موت دی اجازت منگنا ہے. بی بی سجاد پڑھ کے فرماندی ہے اندر آ. موت دی اجازت دروازے تے کھڑو کے منگی دی صدقے. اندر جا کے بی بی فرمایا فضا جی بی بی میرا صندوق لے اے تیرے حوصلے تو صدقے. صندوق چوں چٹا کرتا کڈیا سفید رنگ دا
कमीज कटी ने सफ़ेद रंग की, अंज सामने करके फरमाते ने आ जड़े तेनों फुफी पुआए ने ना, ये तो मैं नहीं आती उतार, वो ज़हरा दी थी है, ओदा पुआया लिबास तो मैं उतार उतरवा नहीं सकती। ए मैं बनाया सी तेरा कुर्ता किसे खास दिन वास्ते, जिन्हों की हाय निकली है समझ आ गई तुम कि दिन जवान पुत्र रोन तो कपड़े शपड़े उन्होंने शादियां वास्ते बनाए थे। बीबी फरमाया चिट्टा लिबास मैं बनाया खास दिन वास्ते, मेरी जिंदगी जो दिन नहीं आया। दुआ करो ए मामा जिमें सोचण उंज हो जाए। नौजवानों मावा तुहाडे मुताबिक बड़ा बड़ा कोई सोचे, चार पुत्र होण ना ते मां सब तो छोटे की शादी दी गल्लां करदी, सब तो छोटे की जदों असां इहनूं ब्याहना। मेरे अजीज़ो चिट्टा कुर्ता हज़रत अकबर ने पाना शुरू किया तो फिजा दौड़ के जनाब ज़ैनब नूं जाके दसिया कि बीबी अकबर तैयार हो रहे तो लैला तैयार कर रही है। बीबी आई है फुफी सामने आके खलोते ने बीबी ज़ैनब तो वेख के फरमाते ने लैला ज़रा रुक जाए, ये अकबर च कुछ मेरा भी तो हिस्सा है ना। खुदा दी कसम एडी वफा है इस बीबी है। 3 कदम पीछे हट के फरमाती बीबी मैं कदों आख्या अकबर मेरा, ये अकबर भी तेरा है और सुगरा भी तेरी है। मैं तो जिमें इस वेड़े चाहिए एवं वापस मिल जाती। फिर मैं नहीं कुर्ता तू पवा लिया पग तो मैं बनना मेरा हक है ना। फिर मैं बनो मैं वेखा। शबीर नूं बुलाया जनाब ज़ैनब ने चोली च पग रखी, हज़रत अली अकबर नूं बनना शुरू की। वो जी तुम ज़ाकिरा को गल सुनते हो तो झूठ कोई नहीं, मत आगो भी एवं कोलों बनाते हैं बिल्कुल ठीक है। ज़हरा ते लाल ने एक पहला पल्ला छड्डिया सी इत्थे, पग बनते रहे मां बहती रही। वो जो ज़हरा ते लाल ने इन अमामे तो बाद अली अकबर का मैनू इशारे की माफी देना थोड़े गिरिया च इजाफा हो गया इस इशारे की वजह से। जिहड़े वेले अज बद्दा देना उदों बीबी लैला ने अकबर का मुँह वेखिया, खैमा छड़ दिता ते हज़रत अब्बास नूं बुला के लिया। फरमाते ने आके वेख तेरा शागिर्द मौत की वर्दी च कैसा लगता। हज़रत अब्बास भी आ गया। बीबी लैला ने आख्या जे तैयार कर लिया जे ना तो एक बारी मैनू घोड़े ते बैठा विखा छड़ो, मैं जिंदगी च ना अली अकबर न ये अली अलैहिस्सलाम दी नूहां ते धीआं कदी मैदान चाहिए नहीं। उन्हें आख्या मैं अज तक वेख्या ही नहीं अकबर मेरा घोड़े ते किड्डा सोहना लगा। फिर फरमाते ने एक बार अंदर लियाओ ना कभी घोड़ा, एक बाहर कनात सी बाहरली कनात तो अंदर लाया तो मैं जरा दरवाजे ते खलो के वेखा मेरा घोड़े कितना सोहना लगता है। हज़रत अली अकबर का घोड़ा अंदर हज़रत अब्बास ने लिया, जिदे घोड़े की आवाज़ अब्बास फड़ी हुई, उसकी शान शौकत होने से चाह रही। हम शक्ल रसूल का सारा एहतराम करते सन सारे। हज़रत अब्बास घोड़ा लिया के अंदर खिला रहा, घोड़े का नाम अकाब, हज़रत अली अकबर के घोड़े का नाम अकाब है। अकाब की वाग फड़ के अंदर लिया ने तो फरमाते ने हज़रत अब्बास घोड़ा खिलार के फरमाते ने बीबीओ आ जाओ अकबर नूं सवार हुंदा वेख लो। हज़रत अली अकबर घोड़े के करीब आए। ये मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाते सन करबला ते हर शहीद ते गिरिया गिरिया मातम लाश आने तो बाद कितों कितों आवाज आई है। हर शहीद का गिरिया लाश आने तो बाद, ये वाहिद शहीद है जिदा टुरदे का मातम शुरू। अपने उस्ताद के जुमले दोहरान लगा जिमें तुम सुन रहे हो जनाजे की तैयारी, लेकिन एक गल करना जिदा वो सोहना ना जनाजा उसकी शान ना उठना चाहिए। लोग कहते हैं जब जवान का जनाजा उठा तो पूरे महल्ले में कुरान मच गया। इसका मतलब है कुरान तो मच जाना है। आखिर शबीर का पुत्र है, आखिर नबी की शक्ल वाला आवाज रहो थोड़ी अखा तैयार ने तो मैं जुमले पढ़ना। मेरे उस्ताद फरमाते सन अकबर घोड़े के करीब आया, रकाब ने बिस्मिल्लाह कहा, जीन ने सुभान अल्लाह कहा, लैला ने इन्ना लिल्लाह कहा। सदके सदके जिमें जीने अकाब ते अकबर सजे ने बीबियां घोड़े के गिरदे इंज फिरियां जिमें हाजी काबे का नौजवानों तवाफ करते। हाँ एक बीबी
راوی آتا ہے مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خیمے سے نکلی. کون ہے؟ جن پھپھی نے پالیا سی نا برگیاں وچ 18 سال. حضرت زینب نے دووے باواں گھوڑے دی گردن چپائیاں تے فرمایا اکبر تر چلے تو. فرمایا جی پھپھی. فرمایا تیرے پیو کول بھی ٹائم کوئی نہیں تے میرے کول بھی ٹائم کوئی نہیں تے تیرے کول بھی ٹائم کوئی نہیں. ایک وقت کھا گیا سانو تے ایک گل تے دس کنا چر پالیا میں تینوں. فرماندے نے اماں بابا آندے نے پہلے دن تسی لے گئے سو تے جب 18 سال دا تے 18 سال ہی پالے. تے فرمایا پالن والی ماں دا کوئی حق نہیں ہوندا. فرمایا اماں سارے حق تیرے نہیں بولو. فرمایا میں کدی تیرے کو کوئی شے منگی ہے نہیں. پیسے کدے کو منگدا سی تواڈے کول کوڑا بدلنا سی تے کدے کو پیسے جی تواڈے کول زیادہ راہ سفر دا. فرمایا تواڈے کول. فرمایا اج منگا. نوجوانوں علی اکبر رو کے فرمایا پھپھی مدینے منگنا صحیح ایتھے تے میرا پیو لٹیا گیا ہے. میرا پیو غریب غربت رہ صدقے جاواں. وہ جب منگنا سی تے مدینے منگ دے تے اسی تینوں ٹور دے پھپھی. آواز آئی میں مشکل کشا دیتی ہوں میں اوکھا سوال ہی نہیں کرتی. دسو کی منگ دے ہو تیار ہو دسا کی منگے. فرمایا نقاب الٹ کے گھوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں چومنا بس. جدو علی اکبر گھوڑے دی گردن تے منہ رکھیا بی بی زینب چومیا. فرمایا سب کچھ میں مل گیا. پچھو کمزور جی آواز آئی منہ ایتھے رکھی میں تیری بے اولاد پٹھیاں. پچھو ایک آواز آئی بہن دی منہ ایتھے رکھی میرے سورے بھی مک گئے میرے بیٹے بھی مک گئے. ایک ضعیف جی آواز آئی منہ ایتھے رکھی میں کنیزا. حضرت علی اکبر پلٹ کے فرمانے نے اماں فضا تینوں تو میرا پیو بھی مار سکتا ہے. آگے منہ چوم جدو فضا منہ چوم لیا آخر ویڑے دی کنیز سی. علی اکبر سمجھا ہوں میں فارغ ہاں. علی اکبر نے گھوڑے نو ایڑ لائی. حضور تانوں اگلی گل دا پتہ ہے جدو ٹر پیا نا گھوڑا علی اکبر دا ادو دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکاباں دے آئے. حضرت علی اکبر نے پلٹ کے ویکھیا تے سکینہ ہاتھ جوڑے سن. آواز ہوندی امیر میں منہ نہیں چومدی رکاب جو پیر کٹ رلدے آؤ رکاب جو پیر کٹ میں اپنا بوسہ بھی لینے میں سورہ دے سے. جدو سکینہ فارغ ہو کے ٹورے حضرت علی اکبر دا گھوڑا 3 قدم خیمے تو باہر ٹورے اسے ربو تواتر وچ اسے ہائے وچ تے اسے آنسو وچ. میں اعلان کراں وقفہ نہ آوے غریب الوطن دا جنازہ وقفہ نہ آوے سونے دا جنازہ. دعا ہی کر سکنا تواڈے سونے نوں کچھ نہ ہوئے. اس سونے دا صدقہ ماواں نوں پتر نصیب ہوں. 4 قدم 4 قدم گھوڑا خیمیاں تو باہر نکلے. حد مک گئی ہے. اکبر گھوڑے تے سنبھل نہیں سکے تے تھلے اتر آئے نے. وہ پوچھو کہ میں پیچھے حضرت سجاد باقر دے سر تے ہاتھ رکھ کے ہولی ہولی مینوں ملدا جائیں گا میرا مسافر ویر. جڑے والی علی اکبر تھلے اتر گئے امام زین العابدین بڑے برا دے گل لگے نے. چھوٹے آندے سن میرے واسطے دعا کرنا تے سجاد آندے سن نہیں علی اکبر تو میرے واسطے دعا کری. آواز ہوندی ہے ویر جہاد جتے میں پیا جانا تسی دعا کیوں کرواندے ہو. رو کے فرماتے جتے تو پیا جانا سوکھائی اے نیزہ کھانا سوکھائی پیڑا نو لے کے شام جو گزرنا. صدقے صدقے تو اگر ماتمہ ہوئے ہاتھ سلامت رہے. حضرت سجاد تو بعد شبیر نے دوبارہ سوار کرایا. تسی دھیان نہ سن رہے ہو. رکاب ہاتھ پا کے شبیر فرماتے نے چڑھ. ایک پاسے مولا دا ہاتھ سی دوجے پاسے علی اکبر نے پیر رکھ کے رکاب دے دوجے پاسے پیر لیاندا. جڑے ویلے پیر رکاب دے وچ پایا نا تے رکاب نرم محسوس کیتی. اج ویکھیا تے تھلے بڈھڑے پیو دا ہاتھ. واپس پیر کٹ کے فرماتے نے بابا ہاتھ باہر کٹو رکاب چھپا. میرے لوگ بابا ہاتھ باہر کٹو نا رکاب. اج ویکھ کے فرماتے نے رکھ لے اتنے ہی رکھ لے.
پھر میرے مولا نے رکاب کی سائڈ پہ ہاتھ رکھا، بچ مولا نے پیر رکھا، تو سا حیران ہونا ہے، علی اکبر دا گھوڑا ٹریا تے شبیر نال نال ٹریا۔ تو ہم اگلی گل تو پتہ ہے تاں روندے، گھوڑا تھوڑا جا تیز ہویا، نوجوانوں میرے مولا تھوڑا جا تیز ہویا، جدو گھوڑا دوڑیا مولا تھوڑے نے پچھو عباس دی آواز آئی گھوڑا رو، پیو رول گیا ہی، اے بگڑے پیو دا ماما دار چبہ گئی۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑا رو گیا، فرماتے نے بابا دے ہو اجازت، علی اکبر میدان ہی ٹر گیا، وقت میرے کو زیادہ ہو گیا، میں صرف جنازے واسطے 2 جملے پڑھنے لگا، شہادت نہیں پڑھتا، میں حملہ بھی نہیں پڑھتا، شجاعت بھی نہیں پڑھتا، میں ایک مظلومی دا جملہ پڑھا۔ جدو علی اکبر آکھا نا بابا میں نو نیزہ کھا گیا ہے صدقہ جاما۔ حضرت امام حسین نے اتھے ہی کھلو کے فرمایا ادعونی یا بنیا، ترجمہ کرا ادعونی یا بنیا، فرماتے نے میں نو آواز دے میں نو نظر نہیں آگا، میں نو 10 سال کتھے لکھا ہے میرا 18 سالہ دا جوان۔ جدو شبیر پہنچے نے ایک پاؤں سمیٹتے سن ایک کھولتے سن، ایک حضرت علی اکبر تڑپ رہا سن، ایک پیر پیچھا کرتے سن ایک کھولتے، ایک پیچھا ایک کھولتے۔ شبیر جا کے نیزے دے دوالے ہاتھ پھیرے، نیزے دے دوالے ہاتھ پھیرے، اعلان کرنے لگا میں جنازہ تھا، نیزے دے دوالے ہاتھ، وہ جدو ہاتھ پھیرے تو پیو دا ہاتھ بولتا، جدو لمس محسوس کیتا نے تے خوشبو پیو دی محسوس کیتی تے فرماندے نے بابا نے اکھا بند سان، فرماندے نے اکھا کھولو میں اجڑ گیا، اکھا کھولو گولی میرے میں۔ حضرت علی اکبر تے جڑے ماتمی جوان بیٹھو، بیٹا زندگی چ پیو نو اکھ لال کر کے گل نہیں کرنی، اگر ابا دی گل پسند نہ آئے تے امی نال کرو پھپھو نال کرو، ابے دے سامنے آنج کر کے نہیں کرنا، کیوں تسی ماتمی ہو حضرت علی اکبر دے، میں تواڈے کے ترلا پیا کرنا، باپ باپ ہوندا جے جڑے والے علی اکبر نے حق کو لیے نا تے شبیر فرماندے نے اوے اکبر تینوں تے نیزہ کھا گیا، فرماندے نے بابا میں بڑا اوکھا، فرمایا نیزے دی وجہ تو نیزہ ہی ایٹ ہے، فرمایا نا بابا نیزے تو وڈا میرے اندر ایک دکھ ہے وہ سنا، فرمایا میرے نیزے نو چھڈو توڑے منہ تے مٹی کی تھوڑ دی ہے، فرمایا مار دے سن میں نو جدو میں ہوگا سن، کئی باری میں ڈگا تے کئی باری اٹھیا، بڑھڑے دی مدد کسے نہیں ہوگی تھی، تیار ہو میں نیزہ کٹا، کھپات سینے تے رکھیا نے، دوجہ نیزہ چھپایا نے، فرماتے نے اپنے آپ نو دبا کے رکھی، میں ضعیف ہاں۔ 9 محرم ہے، ایک رات دا مہمان ہے بطول دا لال، دل تو اٹھے دکھی نے، اکھاں تو اٹھیاں تار نے، تو انہوں ایڈا کیوں تڑپاواں تو صرف اپنی دعاواں شیعہ اہل سنت ذہن چ رکھو اور دعاواں رکھیا جے خدا دا نام دے ذہن چ، اوکھا ٹائم جے 9 محرم جے کالو جڑ جانا جے بطول دے لال نے، میرے مولا نے ایک ہاتھ سینے تے رکھیا، دوجا آنج رکھیا نے نیزے وچ تے فرماندے ہن راضی ہو نا، اللہ اکبر، نیزہ آیا نال جواب دا جگر، نیزے دی چونج تے برآمد ہویا، شبیر ایک واری نیزے دی چونج نو ویکھیا، دوجی واری خیمے والو ویکھیا، محمد دے پتر دے پیچھوں ایک بندے دی آواز آئی السلام علیکہ یا ایوہ الغریب، اے مسافر میرا سلام ہوگی، فرمایا سارے مار دینے تو گاؤنے، اس بوجھے جو رکا کڑیا تے کہنے لگا آنا بوری دو سگرا، میں سگرا دا کاسے دا، شبیر منہ جم کے فرما دنے آگا کھول، دا کھاتا ہے ادھروں ہمشیر دا کھات ملیا، ادھروں بی بی زینب دی آواز آئی سانو جیوں دا ملائی، شبیر نے آج پھڑیا ایک ہاتھ سینے دے ایک شبیر دے گلے وچ، جدو
بلند کیتا امام حسین نے، میں اعلان کر لگا، شبیر فرماتے نے میری اماں دی جائی میرے پیو دی تھی جی ویر، فرمایا نکیا نکیا بچیاں نو بھیج میں تھک پیا، میرے کو اکبر نہیں پیا چکیا جاتا، خیمیاں تک آؤں دے دے ساہ نکل گئے، اوے مچھرا والی دے مسلمانوں، حسین دے پتر دا جنازہ تیار ہے، ہم شکل رسول دا جنازہ تیار ہے، کسے کندہ دینا ہوئے تے دے لو، کسے نبی راضی کرنے تے کر۔ کسے دٹھا ہووے میرے اکبر کو تھے مسجد اقصیٰ تو کسے دٹھا ہووے میرے اکبر کو تے مسجد اقصیٰ تو لادا اند نالے کسے دٹھا ہووے میرے نانے کو تے مسجد اقصیٰ